کس کے سامنے ماتھا ٹھیکاؤ، پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ؟ نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے ایک نماز چھوڑی تو وہ گھر مال اہل سب چھین لیا گیا۔ اوف 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 اوف، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ دیکھو بچہ ہے نا چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ سے ٹافی گم ہو جائے، غبارہ پھٹ جائے، بڑا افسوس ہوتا ہے اسے، اور لاکھ روپے کا ہیرا گم ہو جائے اسے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز۔ آج پتہ نہیں ہے نماز چھوٹ جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہاں یہ محنت ہے، کیسے نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصبر، اللہ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ صبر کرو اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی دشواری آتی، فوراً کس کی طرف متوجہ ہوتے؟ نماز۔ کس کی طرف متوجہ ہوتے؟ ہاں یہ محنت ہے۔ او بھائی نماز، اللہ نے مال دیا تو خرچ کرو، کیا کرو؟ قرآن میں کہیں نہیں آتا مال جمع کرو، اور کئی جگہ آتا ہے کیا کرو؟ کیا کرو؟ خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہاں ایک بوری زمین میں پھینک دی گندم کی، پتہ نہیں کتنی بوریاں اٹھائے گا۔ اب جو سچی سوچ والا ہے وہ سمجھے گا کہ او ہو ایک بوری ضائع کر دی، زمین میں پھینک دی بٹی میں۔ نہیں، کئی بوریاں آئیں گی یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ آج کے دانشوروں سے پوچھا جائے نا کہ جملہ پورا کرو، جملہ کیا کرو؟ اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ آپ جملہ پورا کرو، بڑے دانشور صاحب، وہ کہے گا گن مین کھڑا کر کے، گرل لگا کے، کیمرہ لگا کے، لائٹ لگا کے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، زکوٰۃ ادا کر کے۔ کیا کر کے؟ آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہاں دیکھو آج کل جو صدقہ دینا شروع کرتے ہیں نا، جو تھوڑا بہت دیندار بن جاتے ہیں تو وہ صدقہ دیتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کھڑے ہوتے نا، صدقے کے بکرے۔ بولو بھائی، بعض جگہ ہیں نا جہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ صدقے کے۔ آپ بتاؤ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیں؟ توبہ توبہ، وہ چھوٹے چھوٹے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سائل آیا تو بیٹے سے فرمایا کہ اماں سے کہو وہ جو 6 درہم رکھے نا ان میں سے 1 دے دو۔ انہوں نے کہا وہ تو آٹے کے لیے رکھے، میں کہ 6 کے 6 دے آؤ۔ وہ 6 کے 6 دے دیے سائل کو۔ ایک آدمی گزرا، اونٹ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 140 درہم۔ کتنا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ کیا کہا؟ 100؟ اور میں کہ ٹھیک ہے ہم خریدتے تو ہیں لیکن ادھار۔ ہاں اب خرید لیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اونٹ بیچیں گے؟ میں ہاں۔ کتنے کا؟ 200 کا۔ لیا کتنے کا؟ 100۔ اور بیچا کتنے کا؟ 200۔ اب 140 درہم دیے جس سے خریدا تھا اور 60 درہم گھر بھجوائے۔ انہوں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو 6 دیے تھے نا، وہ جو 6 دیے تھے اس کا بدلہ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا 1 کے بدلے 10، تو 6 کے بدلے 60۔ ہاں شریعت کا مزاج مال جمع کرنا نہیں بلکہ مال کو ہاں، اور مال میں جو برکت آتی ہے جمع کرنے سے کہ خرچ کرنے سے بھائی؟ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی میں دراہم بھرے اور غلام سے فرمایا کہ جاؤ ابو عبیدہ
بن جرح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے اور یہ بھی ساتھ کہتے نا کہ اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ کرتے کیا ہیں، دیکھنا کہ تو غلام گیا کہ حضرت عمر نے یہ آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے، بڑی دعائیں دی حضرت عمر نے، کیونکہ شریعت کا مزاج ہے آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کے لیے کیا کرو، اس کو کیا دو بھائی، دعائیں دو۔ اور پھر انہوں نے اپنے خادم کو، باندی کو بلایا کہ 10 فلاں کو دے آؤ، 5 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے تقسیم کر دیے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، پھر دراہم تھیلی بھری اور میں کہ جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے دیے اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے، اور دائیں بائیں بیٹھ کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بڑی دعائیں دی اور انہوں نے اپنی باندھی کو بلایا، 5 فلاں کو دے آؤ، 7 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا او ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی اس کی طرف پھینک دی، 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو فرمایا کہ ہاں یہ سارے آپس میں بھائی یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 70,000 درہم تقسیم کیے اور اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں پر کتنا دراہم خرچ کر دیے۔ اور جب اس روزہ تھا افطار کرنے بیٹھی تو باندھی نے کہا کہ اگر آج افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی، کوئی گوشت سے افطار کر لے، تو پہلے کون یاد کرایا۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے گھر جاؤ، حج بیت اللہ۔ دیکھو مکے کا جو بیت اللہ ہے نا، اس کی قدر پتہ کون کرے گا؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ جو محلے کی مسجد کی قدر کرے گا۔ محلے کی مسجد بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ حج عمرے کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حج عمرے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج عمرے کے بعد زندگی بدل جائے، زندگی کیا ہو جائے، وہاں سے آئے بدل کر آئے۔ اب جو محلے کی مسجد اور بیت اللہ اس کی قدر کرے گا، جب حج عمرے پہ جائے گا تو وہاں بیت اللہ کی بھی کیا کرے گا وہ۔ اور جو محلے کی مسجد کی قدر نہیں، محلے کی مسجد میں جانا نہیں، اور اگر حج عمرے پہ چلا بھی گیا تو زیادہ وقت کہاں گزرے گا؟ کیوں جی؟ حرم میں کہ ہوٹل میں؟ بولو بھائی، بیت اللہ میں کہ بازار میں؟ اور پھر جب واپس آئے گا تو زندگی بدلے گی۔ اس لیے آپ ایک بات بتاؤ، آج کل حاجی زیادہ ہیں یا نمازی زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، آج کل کون زیادہ ہے؟ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے، اگر یہ سارے فجر میں مسجد میں آ جائیں تو نمازیوں کی تعداد کیا ہو جائے؟ مسجدیں کیا ہو جائیں؟ یہ ہے تبلیغ کہ شوق پیدا ہو، مال کا شوق۔ رمضان ہے تو روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ، حج، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے، بازار سے متعلقہ دین کے مسائل کو نہ سیکھ لے، اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سودا بیچا، کیا بیچا؟ اور سودے میں جو عیب تھا، نقص تھا، خرابی تھی، اس کو چھپا لیا، اس کو چھپا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیچنے والا ہے اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، فرشتوں کی لعنت بھی ہوگی۔ تو آپ سیب خریدو، سیب تو اکثر سیب کے اوپر نا سٹیکر لگا ہوتا ہے نا، تو کس جگہ سٹیکر لگاتے ہیں؟ جہاں پر کیا ہوتا ہے؟ داغ۔ تو سیب کی پیٹی لو، پہلی تہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی تہ اور دوسری تہ اس سے ہلکی، اور تیسری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں،
ایک شخص غلہ فروخت کر رہا ہے، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا نکلا، تو آپ نے یہ کیا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا. تو فرمایا کہ اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ گیلا چھپایا ہوا ہے، خشک اوپر کیا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ ہے. اور اس موقع پر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے. تبلیغ میں محنت ہے کہ ہر مسلمان دین کو سیکھے، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے. ہاں جو جس شعبے میں ہے میں اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، حکمران ہیں. ہاں دیکھو سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 آدمی ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، اور عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ کوئی مولانا صاحب نہیں، ہاں حافظ صاحب، نہ تہجد گزار، نا. سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ عدل کرنے والے حکمران. ہاں عدل. سگے بیٹے نے کسی پر ظلم کیا ہے، اب جو مظلوم ہے اب وہ قاضی صاحب کے پاس فیصلہ کروانے آتا ہے. اب ایک طرف قاضی صاحب کا بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف عام آدمی کھڑا ہے. اب ظالم کون ہے؟ بیٹا ہے. اب عدل ایمان ہوگا تو کس کے خلاف فیصلہ کرے گا؟ کس کے خلاف؟ اگر ایمان کمزور ہوگا تو کہے گا کوئی نہیں میرا بیٹا ہے. وہ ایمان بنے، عدل. ہاں تبلیغ محنت ہے. ہر مسلمان دین کو سیکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے. دیکھو ہر آدمی مالدار بن سکتا ہے کہ دیندار؟ بولو بھائی. آج مالدار بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ دیندار بننے کا شوق؟ کیوں بھائی؟ اچھا اگر مالدار بن گیا تو مسئلوں کا جو حل ہے وہ مالدار بننے میں ہے کہ دیندار بننے میں؟ خوشیوں کا تعلق، عزت کا تعلق، حفاظت کا تعلق، کامیابی کا تعلق وہ مالدار بننے سے ہے کہ دیندار بننے سے؟ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ کہ اعمال والوں کے ساتھ؟ ہاں تبلیغ محنت ہے کہ اعمال کا شوق پیدا ہو. کس کا شوق پیدا ہو؟ صحابہ غریب اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیا مقدمہ ہے کہ حضور ہم پیچھے رہ گئے، مالدار بھائی آگے نکل گئے. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھے ہم بھی رکھے تو برابر. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو مال خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا الا یہ کہ وہ بھی کر لے. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا، اتنا اجر کمائے گا. غریب صاحبہ خوش ہو گئے، نماز پڑھی مسجد میں، بیٹھ کے ذکر شروع کر دیا. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ بولو بھائی، مال کا کہ اعمال کا؟ ان کے اندر بھی ہرس کس کی تھی؟ اعمال کی. انہیں پتہ لگ گیا سارا قصہ تو انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ کے خدمت حاضر ہوئے، حضور وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا، وہ تسبیح تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم پھر پیچھے رہ گئے. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اس سے پتہ لگا اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل. کوئی کمال اس کا شوق پیدا ہو جائے، ذکر، تلاوت، دعائیں. ہاں دیکھو ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے، بولو بھائی، یا چائے پینا صبح زیادہ ضروری ہے؟ کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟
صبح کو چائے زیادہ ضروری ہے کہ ذکر تلاوت؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے، ذکر تلاوت کا کہ چائے کا؟ سر کب بھاری ہوتا ہے، جب ذکر تلاوت چھوٹ جائے یا چائے چھوٹ جائے؟ ذکر تلاوت دعائیں، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی میں سکون آئے گا۔ مچھلی کو سکون کہاں ملے گا بھائی؟ پانی سے نکال لو، سونے کے تخت پہ ڈالو، کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کے۔ دیکھو آج کل ڈپریشن تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے بھائی؟ بولو بھائی، ٹینشن کیا تھوڑی کہ زیادہ ہے؟ تو جب آدمی ذکر نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، دعائیں نہیں مانگے گا، سر اللہ کے سامنے سر جھکائے گا نہیں، ماتھا ٹکائے گا نہیں، تو کیا ہوگا بھائی؟ ٹینشن ہی ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ مچھلی کو پانی سے نکال لو تو اسے کیا ہو جائے گی؟ ٹینشن۔ اسے کیا ہو جائے گی؟ جب ذکر تلاوت نہیں ہے، سجدے نہیں ہیں، دعائیں نہیں ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے بھائی؟ پھر ٹینشن ہی ٹینشن، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کہ حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا کہ کثرت سے پڑھو، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مستورت میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ہاں، یہ اعمال ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ صرف غریب محتاج ہیں کہ مالدار بھی؟ کمزور لوگ کہ پہلوان بھی؟ ہاں، سب کس کے محتاج ہیں؟ تو پھر دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ بولو بھائی، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ سب سے زیادہ ہمارے دین میں، اسلام میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا، نماز ہر وقت نہیں ہے، روزہ ہر وقت نہیں ہے، زکوٰۃ ہر وقت نہیں ہے، حج ہر وقت نہیں ہے، تلاوت ہر وقت نہیں ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، لیکن دعائیں گھر سے نکلتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کیا ہے؟ دعا۔ رات کو سوتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ دعا۔ سورج غروب ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ دعا۔ نئے کپڑے پہنے تو کیا ہے؟ دعا۔ کسی کو ہنستا دیکھا ہے تو دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا، بارش نہیں ہو رہی تو دعا، شروع ہو گئی تو دعا، زیادہ ہو گئی تو صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اس پر لانا ہے او بھائی، دعاؤں کا اہتمام۔ زندگیاں آسان ہو جائیں اگر اعمال اچھے ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں اگر اخلاق اچھے ہو جائیں۔ کیا اچھے ہو جائیں بھائی؟ اخلاق کی بنیادی چیز پتہ کیا ہے؟ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اگر زندگی کو آسان بنانا ہے، اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے، اگر زندگی کو اچھے سے اچھا کر کے گزارنا ہے، تو کیا کر لیں؟ درگزر کرنا سیکھ لیں۔ کیا کرنا سیکھ لیں بھائی؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، غصے کو پینا، غصے کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، کتنے حصے؟ تو 9 حصے، 10 میں سے 9 حصے حسن اخلاق وہ کیا ہے؟ درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، ہاں، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک آدمی آیا کسی کے پاس کہ حضرت مجھے جو ہے نا بتائیں کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ انہیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، اپنے کام میں لگے ہوئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، مگر جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صبر کسے کہتے ہیں؟
سن تو لی بات لیکن کوئی جواب ہی نہیں، بیٹھے. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صبر کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. اب اسے آیا غصہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں صبر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس برداشت کرنے کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اس برداشت کرنے کو ہی. اب تمہیں جواب نہیں مل رہا تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ ہاں اسے کہتے ہیں صبر. ہاں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں. کوئی کتنے بڑا دیندار ہو، بے دین ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں. گھر میں، بازار میں، دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، ملازموں کی طرف سے. تو کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے سال؟ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں ادھر گئے؟ کیوں ادھر سے آئے؟ کیوں کہا؟ یہ کیوں؟ ہاں آپ گھر پہنچے بھوکے، سخت بھوک لگی ہوئی، کھانا تیار نہیں ہے تو کیا کرو؟ صبر. کیا کرو بھائی؟ کیوں نہیں کھانا پکایا؟ نہ 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 نہ. کیوں کھانا لیٹ ہوا؟ نہیں 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 نہیں. کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ بولو بھائی. آپ نے صبح جانا تھا، آپ وقت نکلنے کا کپڑے تیار ہی نہیں آپ کے. آپ کیا کہو؟ اب بولو تو صحیح بھائی. آپ کو چائے ملی ٹھنڈی تو کیا کہو؟ کیوں؟ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آپ کہ بھی چائے ذرا گرم کر لاؤ یا دوبارہ، لیکن کیوں؟ یہ کیوں کا لفظ نہیں بولنا. کون سا لفظ نہیں بولا؟ یہ جگہ نا نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی گھر جو آباد ہوگا نا وہ رنگ سے، زیور سے، شکل سے نہ گھر آباد ہوگا اخلاق سے. گھر آباد ہوگا کس سے؟ اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ کیوں کا لفظ چھوڑو. ساس، بہو، خامن، بیوی، کون سا لفظ چھوڑ دے؟ کیوں. کون سا لفظ چھوڑ دے؟ تو مثال دی کہ آپ نے صبح گوشت لا کے دیا بیوی کو کہ آج قورمہ بنانا ہے. بہت دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا. ہاں لیکن مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا. آپ شام کو آئے دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی خوشبو آ رہی قورمے کی، بھوک بھی لگی ہوئی، دوپہر کو قورمے کے چکر میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا. آپ بیوی سے کہا کہ بھائی میرا سالن لے آؤ بغیر مرچ والا. اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو؟ اب بولو تو صحیح. کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اچھا بیان کے دوران ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے مولوی صاحب، پھر وہ بھوکا ہی سو جائے؟ کیا بہت بھوکا سو جائے وہ؟ ہم نے کہا نہیں بھوکا نہیں سو جائے، وہ دہی سے روٹی کھا لے. کس سے؟ دہی کی شکر سے کھا لے. ہاں برداشت کرنا سیکھے. کیا کرنا سیکھے بھائی؟ اس لیے ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. مجھے کیا فرمائیں؟ آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ بیان شروع کر دیا. نہیں، لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. زندگیاں خوبصورت ہو جائیں اگر اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، ہاں معاملات صاف ستھرے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول. بولو بھائی، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول. او بھائی اٹھ کے جا رہے، کدھر جا رہے بھائی؟ ہو بھائی جی جانے والوں، کیا ہو گیا؟ اذان ہو گئی ہیں؟
یہ خوبصورت باتیں ہیں، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، ہاں زندگیاں آسان ہو جائیں. سچی بات ہے، بڑی دکھی انسانیت ہے، ہوئے 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 ہوئے، بڑے غم ہیں، بڑی پریشانیاں، بڑی الجھنیں، بڑے مسائل ہیں، اور سب کا حل 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 کیا ہے؟ توبہ. سب کا حل رجوع اللہ کی طرف، رجوع اعمال کی طرف. ہاں ڈاکٹر علاج پہلے کرتا ہے کہ تشخیص پہلے کرتا ہے بھائی؟ بولو بھائی. اگر بغیر تشخیص کے علاج کرے گا تو بیماری ہاں. پریشانیاں کیوں ہیں بھائی؟ اگر کوئی کہے مال کی کمی سے پریشانی، تو جو مالدار ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ اچھا زیادہ پریشان مالدار ہیں کہ غریب ہیں؟ یہ جو ذہن ہے کہ مال سے مسئلہ حل ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہاں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ نیند کی گولیاں مالدار کھاتے ہیں کہ غریب کھاتے ہیں؟ بولو بھائی. اس کا مطلب ہے زندگی کے بننے کا تعلق مال سے. زیادہ بچے جو ہیں، زیادہ بچے مالداروں کے ہوتے ہیں غریبوں کے ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ زیادہ کس کے ہوتے ہیں؟ اچھا اولاد کی تعویذ، اولاد کے لیے تعویذ کیوں جی غریب لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ مالدار لوگ؟ اولاد ہو جائے یہ تعویذ کون لے رہا ہوتا ہے؟ اچھا ایک غریب آدمی تھا، اس کے ہو گئے 10 بچے. کتنے ہو گئے؟ وہ تعویذ لینے گیا کہ اولاد نہ ہو. وہ تعویذ لینے گیا کیا کہ اولاد، تو تعویذ لے کر آیا کہ اولاد نہ ہو. اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے. اگلی دفعہ ہاں نظام کس کا چلتا ہے؟ ہاں. یہ پیغام ہو بھائی، اللہ کو راضی کرو، اعمال اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ، اپنے معاملات صاف ستھرے کرو. کسی کا حق، بولو بھائی، کسی کا حق. جب ایمان بنے گا، آخرت کی فکر آئے گی، اعمال کا شوق آئے گا، معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر کچہریوں کا رش آہستہ آہستہ ختم. جیلیں کیا ہو جائیں گی آہستہ آہستہ؟ بولو بھائی. پھر جتنا ایمان بنے گا اور جتنا دین زندگی میں آئے گا، جھگڑوں کی نوعیت بدل جائے گی. جھگڑے کی نوعیت، آج جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے میرا، وہ کہے میرا، ہو گیا اس سے جھگڑا. اسے کیا ہو گیا؟ جب ایمان بنے گا تو جھگڑے کی نوعیت بدلے گی. ایک آدمی نے زمین خریدی، کتابوں میں لکھا ہے، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، اس میں سے نکل آیا خزانہ. اب جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی کہ اس میں سے خزانہ نکل آیا. میں نے تو زمین خریدی تھی نا، یہ خزانہ تو نہیں خریدا، یہ خزانہ آپ کا ہے. انہوں نے کہا نہ بھائی، وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی دیندار ہے. انہوں نے کہا نہ بھائی، میں نے زمین بیچ دی، اب جو اس کے اندر ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو یہ میرا نہیں آپ کا ہے. وہ کہے نہیں تیرا ہے، وہ کہے تیرا ہے. ہو گیا جھگڑا. کیا ہو گیا؟ اب دونوں گئے قاضی صاحب کے پاس. دونوں گئے کس کے پاس؟ کیا جھگڑا لے کر؟ وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہہ تیرا ہے. اب قاضی اگر بگڑا ہوا ہوتا نا تو وہ کیا کہتا؟ نہ تیرا تے نہ تیرا، یہ کہتا. لیکن قاضی بھی ایمان والا ہے. اس نے کہا بھائی تمہاری اولاد کیا ہے؟ کہ بیٹا. تمہاری کی بیٹی. انہوں نے کہا شادی کر دو، انہیں دے دو، چلو جاؤ. ہاں ہماری جیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے، اپنا حق بھی، فرمایا میں قیامت کے دن اللہ سے جنت کے کنارے پر اسے محل لے کر دوں گا. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کر دے؟
حق بھی چھوڑو، یعنی ہار جاؤ، ہار مان لو. تو یہ ہماری جیت ہے. ہاں، زندگیاں خوبصورت بنے گی عمل سے، اخلاق سے، معاملات صاف ستھرا کرنے سے. ہاں، دیکھو اگر کسی مسلمان سے پوچھو، یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر پوچھا جائے آپ چاہتے ہو کہ اسلام دنیا میں زندہ ہو جائے، تو سب کیا کہیں گے؟ ہاں جی ہم چاہتے ہیں. ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں کہ ہاں جی ہم چاہتے ہیں، اسلام پھیل جائے، سارے غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے، چاہتے. کیوں جی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ مسلمان حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، تہجد پڑھنے والے بن جائیں، عمرہ کرنے والے بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں. اس سے غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کیوں بھائی؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشرت ٹھیک ہوگی. معاشرت، رہن سہن، شکل صورت، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ کا طریقہ. ہاں، سب سے بڑی کتاب جو مسائل کی، فقہ کی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے ہدایہ. اس کی 4 جلدیں ہیں. اتنی ہے؟ ایک جلد میں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی 3 جلدوں میں کیا ہے؟ اخلاق، معاملات، معاشرت، آداب. ہاں، بڑے دیندار، بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے اللہ والے، یہ لفظ بول کر، سن کر دھیان کدھر جاتا ہے کہ بہت تہجد پڑھتے ہیں، بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت روزے رکھتے ہیں، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، ہر سال عمرہ، ہر سال اعتکاف کرتے ہیں. یعنی عبادات کی طرف دھیان جاتا ہے. اخلاق صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزہ رکھتا. کیا فرمایا؟ اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے ذمہ قرضے ورضے تو نہیں ہیں. کیوں جی آج کل کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے دینے اور نہیں دیتے ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ جواب ملا حضور سے لوگوں کے پیسے دینے تھے، مر گیا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اوف اوف. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیں. معاملات ٹھیک کرنے. چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، چھوٹی سی زندگی. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ختم. ہاں، یہ ہے سب سے بڑا کام، سب سے اونچا کام، سب سے اہم کام. یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. یہ جذبہ دیکھو، ایک ہے عبادت کا مزاج اور ایک ہے دعوت کا مزاج. سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ ایک ہے کس کا مزاج؟ عبادت کا. ایک ہے عبادت کا مزاج جلدی بن جاتا ہے، اور عبادت کا مزاج امت میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کچھ نہ کچھ موجود ہے. اور دعوت کا مزاج، عبادت کا بھی ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی، اشراق پڑھنی، چاشت پڑھنی، عمرے پہ جانا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھنی ہے. یہ ہے عبادت کا مزاج. دعوت کا مزاج، ہاں، پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، یہ گشت کرنا، مشورہ کرنا، سروزے کی جماعت تیار کرنا، چلے کی جماعت تیار کرنا، عمومی گشت، بیرونی گشت. بہت سارے مسیح میں ماشاءاللہ فجر کے بعد ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن مشورے میں بولو بھائی، بلکہ مشورے میں بیٹھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟
وقت کا. ہاں تو بھائی دعوت دعوت دعوت. دین جو پھیلے گا کس سے؟ دعوت سے. لیکن دعوت کے مزاج میں ضروری ہے کہ عبادت کا مزاج بھی ہو. یہ نہیں کہ دعوت کا مزاج کا مطلب عبادت چھوڑ دو. ہاں عبادت کے مزاج کے ساتھ اپنے اندر کون سا مزاج بنائے؟ دعوت کا مزاج. دین جو پھیلے گا کس سے؟ دعوت سے. باطل ٹوٹے گا کس سے؟ دعوت سے. نماز عبادت ہے، اذان دعوت ہے. شیطان کس سے بھاگتا ہے؟ اذان سے کہ نماز سے؟ بولو بھائی. اذان ہوتی ہے تو شیطان، کیونکہ اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. آدمی جب نماز کی نیت باندھتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اذان ہوتی ہے تو پتہ کیا آتا ہے حدیث میں؟ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. اور اگلی بات کہ کیا فرمایا آپ نے؟ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اتنا خوف اور اتنا روب اس پر پڑتا ہے تو ہوا ہی خارج ہو جاتی ہے. دعوت. اس لیے شیطان زیادہ رکاوٹ کس میں ڈالے گا؟ کس میں ڈالے گا بھائی؟ دعوت. ہاں دیکھو یہ کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. ہماری اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے چوتھا کلمہ. حالانکہ کلمے میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ پہلا دوسرا تیسرا شریف. یہ ایک سے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بن گیا ہے. تو یہ کلمہ اگر مسجد میں پڑھا جائے تو 10 نیکی، کیونکہ ہر نیکی کے پہلے 10 نیکی ہے. لیکن اگر یہی کلمہ بازار میں پڑھا جائے تو کیا کتنی نیکی ہے؟ 10 لاکھ. یہ کیا بات ہوئی کہ بازار جا کے 10 لاکھ نیکیاں کیوں ہوئی؟ کہ غفلت 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 کا ماحول، غفلت کی جگہ، دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، چیزوں کی دوڑ. اور وہاں جا کر وہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کی. اس لیے تبلیغ کیا ہے؟ غفلت کی جگہوں پر، غفلت کے ماحول میں جانا. جہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں، وہاں جا کر کہنا پیسے سے کام نہیں بنتے. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جہاں اللہ سے غفلت ہے، جہاں آخرت سے غفلت ہے، جہاں جنت اور جہنم سے غفلت ہے، قبر اور قیامت سے غفلت ہے، وہاں جا کے کہنا ہو بھائی یہ سب دھوکہ ہے. کام بنانے والا کون ہے؟ اور اصل زندگی کون سی ہے؟ موت کا تعلق کس سے ہے؟ بڑھاپے سے ہے یا وقت پورا ہونے سے؟ بولو بھائی. موت کا تعلق بیماری سے ہے کہ وقت پورا ہونے سے ہے؟ آج ہم کس سے خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ بیمار کو، بوڑھے کو، یا ہر آدمی؟ کیوں بھائی؟ ہر آدمی کے بارے میں یہ احتمال کہ بھی کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہے. خاندان میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو جب کوئی فون آتا ہے نا خاص طور پہ رات کو تو فوراً دھیان کدھر جاتا ہے؟ اس کی طرف. ہم خطرے میں سمجھ رہے جس کو ڈاکٹر نے کیا ہے جواب دیا ہوا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو زہر دیا گیا. ابھی 43 سال عمر تھی تقریباً. آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. طبیب نے آ کر دیکھا تو کہا انہیں زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی نا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے او بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. ہم سب دیکھیں نا کتنے جو ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے، کتنے جو ہم سے زیادہ صحت مند تھے مر گئے، ہم سے زیادہ اچھی خوراک تھی، ہم سے زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے وہ مر گئے. موت کا تعلق نہ بڑھاپے سے، نہ بیماری سے، نہ ایکسیڈنٹ سے، نہ آگ لگنے سے. موت کا تعلق وقت کے پورا ہونے سے. کس سے بھائی؟ ہاں آج بھی 2 جنازے پڑھائے، دونوں 21 سال 20 سال نہیں، ایک تو 15 سال
کیسی عجیب بات ہے. ایک بچی کا جنازہ پڑا ہے 15 سال کی تھی. وہ صبح باپ سے کہتی میں نے اسکول نہیں جانا آج. انہوں نے کہا نہ جاؤ, میری طبیعت فوت ہو گئی, تھوڑی فوت ہو گئی. ابھی اصل میں جنازہ تھا, اس وقت وہ قبر میں, کل اس وقت وہ گھر میں تھی. 15 سال عمر, کل اس وقت کہاں تھی؟ گھر میں. اور آج اس وقت کہاں ہے؟ قبر میں. یا اللہ. اور کوئی بیماری نہیں تھی. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے, میں کون سا مرنے لگا. کیا بولا جاتا ہے؟ میں کون سا. کیوں بھائی؟ بے نمازی کیا چاہتا ہے؟ نمازی ہو کے مروں کہ بے نمازی؟ بولو بھائی, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم چاہتے تو ہو کہ میں نمازی ہو کے مروں, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا میں کون سا. جس کے ذمے قرضہ ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مقروض ہو کے مروں یا قرضہ ادا ہو کر کے مروں؟ تو دیتے کیوں نہیں کہ میں کون سا. جنہوں نے حج فرض ہے جن پر, ابھی تک حج نہیں کیا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ حج کر کے مروں کہ بغیر حج کے؟ اب بولو تو سر, حج کیوں نہیں کرتے کہ میں کون سا. اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کیا چاہتے ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگائیں کہ نہ لگائیں؟ اکثر یہ چاہتے ہیں میں تبلیغ میں وقت لگاتے کیوں نہیں؟ میں کون سا. میں کون سا. بہت بڑا دھوکہ ہے کہ میں کون سا مرنے لگوں. کتنا ہی بے دین ہو, وہ چاہتا ہے میں دیندار ہو کے مروں. کتنا ہی بڑا بگڑا ہوا انسان ہو, وہ چاہتا ہے کہ میں نیک ہو کے مروں, سجدے میں مروں, کلمہ پڑھتے مروں. جس حال پہ مرنا چاہتا ہے بھائی اسی حال پہ زندگی گزار لے, اور جس حال پہ تو مرنا نہیں چاہتا اس حال پہ زندگی بھی. زور غلط جگہ لگ رہا ہے, اوئے ہوئے, دکان, کاروبار, پیسہ, گھر, گاڑی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, صبح اسکول کے وقت جتنا اہتمام بچوں کو اسکول بھیجنے کا ہے, اگر اتنا اہتمام بچوں کو مسجد بھیجنے کا ہو جائے, بولو بھائی سچی بات ہے, انقلاب آ جائے. کیا آ جائے؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے اپنے گھروں کو دیکھیں, ہمارے گھروں میں صبح بچوں کو مسجد بھیجنے کا اہتمام ہے کہ اسکول بھیجنے کا ہے؟ تو بچوں کو مالدار بنانا چاہتے ہیں, دیندار بنانا. بولو بھائی. کسی کے گھر جانا ہوا تو اس نے اپنے بچے کو بلا کے بیٹا انکل کو پوئم سناؤ. واجی واہ, انکل کو کیا سناؤ؟ پوئم سناؤ, پوئم. وہ بچہ شروع ہو گیا کڑبڑ کڑبڑ کڑبڑ, 2 3 4 سنا دی اس نے. ہمارے ساتھی کا بیٹا ادھر آؤ, 6 کلمے سناؤ. کیا سناؤ؟ اس کا باپ کہتا ہے اجی ابھی تو یہ بچہ ہے نا, اور پوئم یاد کرنے کے لیے دادا ہے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی. یہ تبلیغ محنت ہے, یہ کام, یہ ذمہ داری, اس کی یہ شکل بنی ہوئی ہے. روزانہ مسجدوں میں مشورہ کریں, پھر روزانہ گشتیں کریں, گھر کی ملاقاتیں کریں, لوگوں کو تیار کریں, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین پر چلنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, پھر دین کی محنت کرنی ہے. لوگوں کو نکالیں 4 ماہ, چلہ 3 دن. سچی بات ہے, یہ شب جمعہ ہوتا ہے نا, یہ جو ہے نا
یہ کیا ہے کہ یہ جو مجمع آیا ہے، یہ مجمع روزانہ اپنی مسجدوں کو وقت دینا شروع کرے، اس لیے ہے یہ جو مجمع آتا ہے، یہ روزانہ اپنے محلے میں محنت کریں. پھر چلے کی جماعتیں نکلیں گی، 3 چلے کی جماعتیں نکلیں گی، سروزے کی جماعتیں نکلیں گی، سارے تقاضے پورے ہوں گے. اگر یہ مجمع روزانہ اپنی مسجد کو وقت دے، تو بولو بھائی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو تو صحیح، کس کو کرنا چاہیے؟ اب تبلیغ کا کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگلے شب جمعہ پھر آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ آئیں گے. ہاں اگلے شب جمعہ ہاں کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، اور کوئی سنائے گا. کوئی کیا کرے گا؟ اور ایسی سنائے گا نا لگ پتہ جائے گا. اور جس کی کوئی نہیں سنتا وہ زیادہ سناتا ہے. جس کی ایک آدمی کہنا کہ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو آپ تبلیغ میں جب محنت کرو گے، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا. ایک آدمی کہتا نہیں مولوی صاحب سب سنتے ہیں. میں کہا اللہ کے بندو، ہم جاتے ہی ان کے پاس ہیں جو ہم نے محلے میں مخصوص گھر طے کیے ہوئے گشت کہاں کرنا ہے. آپ گھر کی ملاقات شروع کرو، گھر کے ہر بالغ مرد سے ملنا شروع کرو. اوئے ہوئے ہوئے پھر پتہ لگے گا. اور چلو سانو سارا پتہ ہے. بڑے پریشان ہیں، سچی بات ہے، بڑی دکھی ہیں، بڑے مسائل ہیں ملکوں کے، پورے عالم کے. یہی حل ہے توبہ، اور کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں. پیسے کی کثرت، حکومتوں کا بدلنا، کارخانے زیادہ ہو جائیں، تنخواہیں بڑھ جائیں، ڈگریاں بڑی آ جائیں، ہسپتال بن جائیں، پل بن جائیں، یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. یہ مسئلوں کا حل دیکھو، ایک ہوتا ہے مسائل کا حل، ایک ہوتا ہے مسائل کے وسائل. دیکھو بڑی باریک بات ہے یہ، اگر سمجھ میں آئے. کیا کہا؟ ایک ہے مسائل کا حل، ایک ہے مسائل کے وسائل. زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ مسائل کے وسائل بڑھانا یا مسائل کا حل نکالنا؟ آج زور کس پہ لگا ہوا ہے؟ کس پہ لگا ہوا ہے؟ تنخواہیں بڑھا دو، وزارتیں بڑھا دو، حکومت بدل دو، سڑکیں بنا دو، ہسپتال بڑھا دو، فری ڈسپینسریاں قائم کر دو، جیلیں بڑھا دو. جیلوں کو اور کیا کر دو؟ بڑا کر دو. جیلوں کو کیا کر دو؟ کچہریاں بڑھا دو. سڑک پہ شیشے پڑے ہوئے ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے، اتنے بڑی لوگ، جو گزر رہا ہے زخمی ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے زخمی ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے زخمی ہو رہا ہے. اب ایک ہے حل، ایک ہے وسائل. حل کیا ہے؟ شیشوں کی صفائی کرواؤ. وسائل کیا ہیں؟ فری ڈسپینسریاں قائم کر دو. کیا کر دو؟ ڈاکٹروں کی ٹیمیں جگہ جگہ بٹھا دو. ہاں اب کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کی ٹیمیں کھڑی کرو، ہسپتال قائم کرو، دوائیاں مفت دو، فری ڈسپینسریاں لگا دو. اور بھائی شیشے ہٹا دو. کہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے میرے کو. تنخواہ کے بڑھ جانے کو مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں. ہاں حکومت بدلنے کو مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں. جسے بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی نا. کیوں بھائی؟ بغیر بنیاد کی کیا ہے؟ دیوار کھڑی کی. اب وہ دیوار گر گئی تو اب کیا کہتے ہیں؟ مستری بدل دو. پھر بغیر بنیاد کی دیوار کھڑی کی، پھر گر گئی، انہوں نے کہا سیمنٹ بدل دو.
پھر بغیر بنیاد کی دیوار کھڑی کی، پھر گر گئی، انہوں نے کہا اینٹیں بدل دو. اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا. چاہے 10 حکومتیں بدل لو، چاہے 10 فطرخائیں بڑھا لو. ہاں اللہ کو جب تک اللہ کا خوف، جب تک آخرت کی فکر، جب تک جنت کا شوق، جہنم کا خوف. ہاں آج مسئلوں کا حل کیا ہے؟ محکمے پر محکمہ بنا دو، محکمے کے افراد بڑھا دو، کیمرے لگا دو، گرلیں لگا دو. یہ مسئلے کا حل نکال رہے ہیں. ایک آدمی شوقین تھا نا، شوقین، بکرا خریدا، ایک نوکر رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی ہے. کیوں بھائی، کیا کہا؟ آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ اب وہ بگڑا ہوا انسان آدھی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو. کسی نے شکایت کر دی آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بندہ مقرر کیا، اس بندے کی نگرانی کرو، ساری ملائی کون کھائے؟ ساری ملائی. وہ بھی بگڑا ہوا، وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو آدھی ملتی تھی، اب تہائی. پھر شکایت ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا، انہیں ایک اور بندہ مقرر کیا کہ تم اس کی نگرانی کرو، یہ آگے نگرانی کرے، ملائی ساری کون کھائے؟ بکرا. وہ بھی ساتھ مل گیا. اب ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، اور ملائی کا جو شاپر ہے نا، بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں یہ حکومتیں بدلنے سے اور محکموں پر محکمے بنانے سے، جو گرلیں لگا کر اور کیا نام ہے کیمرے لگا کر، ہاں جو مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، سب ایسے ہی ہے. تو بھائی یہ تبلیغ کا کام، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ عمومی گشت، یہ بیرونی گشت، یہ روزانہ کی نقل، یہ مسئلوں کا حل ہے. اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے، کتنوں کے گھروں کا آباد ہونا چھپا ہوا ہے. کتنے گھر اجڑنے سے بچ جائیں. تو بھائی سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے مانگیں اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما. کام کا مطلب یہ نہیں کہ بھی شب جمعہ پہ آئیں گے. اپنے محلے میں روزانہ محنت، روزانہ گشتیں، ملاقاتیں، تقاضے سامنے، 4 ماہ کی جمع نکالنی، چلے کی جمع نکالنی، سروزے کی جمع نکالنی. کیوں بھائی؟ بعض دفعہ ایک آدمی نظر نہیں آتا. دیکھو بڑے غور سے سننے کی بات ہے. ایک آدمی نظر، بھئی آئے کل تم نظر نہیں آ رہے. کہتا آپ کو پتہ نہیں ہمارا سیزن چل رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہمارا کیا چل رہا ہے؟ تو جب اجتماع آ جائے تو تبلیغ والوں کا کیا ہے؟ بولو بھائی، اجتماع آ جائے تو تبلیغ والوں کا کیا ہے؟ اب سچی بتاؤ. اب اجتماع آ رہا ہے، اب ہم سب دیکھیں ہم نے اپنی محنت کو بڑھایا، ہم نے اپنا روزانہ کا وقت دینا بڑھایا، ہم نے اپنے اوپر تقاضے لیے. اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اجتماع چلو یہ ایک عجیب کام شروع ہو گیا ہے. ہاں مسجدوں میں کیا لگا دو؟ بینر. مسجدوں میں کیا لگا دو؟ ہاں جی، اور نیچے لکھ دو فون نمبر. نیچے کیا لکھ دو؟ کہ اجتماع کے لیے بس جائے گی، اپنے پیسے جمع کراؤ، یہ فون نمبر ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اچھا اب میں نے مسجدوں میں دیکھا، پہلے تو سادہ سے اشتہار لگتے تھے، اب بڑے رنگین قسم کے لگ رہے ہیں. ترقی ہو گئی نا. اب اشتہار کون سے لگ رہے ہیں؟ بڑے رنگین قسم کے لگ رہے ہیں. آسان کام ہے، اشتہار لگا دو. ہاں
وہ اجتماع آ رہا ہے تو یہ سب کیا کریں؟ اپنی اپنی مسجدوں کا وقت بڑھائیں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی ہیں، فہرستیں بن رہی ہیں، تیار کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی، گلی گلی تقسیم ہوئی بھی ہے، گھر گھر تقسیم ہوا ہوا ہے ساتھیوں پر، اور جناب جا کے دعوت دے رہے ہیں. ایمان کی بات، آخرت کی بات، اعمال سے زندگی بنتی ہے، دین کی محنت، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اجتماع سے پہلے 4 کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ اجتماع سے نکلے. اجتماع سے پہلے ہر مسجد سے جماعت، اجتماع سے ہر مسجد سے جماعت. کیوں جی؟ اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجمع کا زیادہ آنا یا خروج کا زیادہ ہونا؟ بولو بھائی. کوئی دعوت نہیں ہے اجتماع پہ چلو، اجتماع پہ چلو، اجتماع پہ چلو، یہ کوئی دعوت نہیں. وہ تو ایک عنوان ہے. اجتماع تو ایک عنوان ہے. اس عنوان کو سامنے رکھ کر اب روزانہ کی ملاقاتیں ہوں اور گشتیں ہوں، اور ایک ایک کو جا کے سمجھانا کہ بھائی کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے. اور دین کس سے آئے گا؟ محنت سے آئے گا. اور اس محنت کی ذمہ داری کہ ہر مسلمان پر ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ہم دین کو دنیا میں پھیلائیں. پھر اس میں آخر میں کہ چلو بھی اس سلسلے میں اجتماع ہو رہا ہے، ہاں اجتماع سے پہلے نکلیں، چلو اجتماع سے نکل جائیں. اجتماع کو عنوان بنا کر ہر محلے میں محنت ہو رہی، ہر طبقے میں، ہر محکمے میں، ہر کمپنی میں، ہر ادارے میں، ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، ہر فرد تک یہ بات پہنچ رہی کہ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے. واہ واہ. تو بھائی اجتماع آ رہا ہے، ہاں تو سب نیت کریں، اپنی محنت کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ بول رہی ہے. مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو وقت دیں گے انشاءاللہ. اجتماع سے پہلے جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ. کم از کم اجتماع سے جماعتیں نکالیں گے. ہر مسجد سے ایک جماعت بھی نکل جائے تو کتنی جماعتیں نکل جائیں؟ ہر مسجد سے 8-10 آدمی نکل جائیں، چلے 3 چلے کی نہیں، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے یہ. لیکن ایک جذبہ ہو، عزم ہو، کوشش ہو، محنت ہو، دعائیں ہوں، نقل و حرکت ہو، تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کوشش کریں گے؟ اپنی مسجدوں کو بولو بھائی. ہمارا کیا آ گیا؟ تبلیغ والوں کا کیا آ گیا بھائی؟ اب سیزن آیا ہو اور وہ گھر میں بیٹھا ہو، سیزن آیا ہو اور وہ سیر کرنے جا رہا ہو. کیوں بھائی؟ سیزن آ گیا تبلیغ والوں کا. اجتماع، محنت کو بڑھائیں، مشورہ مضبوط ہو، روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں ہوں، عمومی گشت مضبوط ہو، سروزہ ہمارا زوردار. اجتماع سے پہلے چلے کی جماعت، 3 چلے کی جماعت، کم از کم اجتماع سے 3 چلے کی جماعت. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی، اجتماع سے پہلے یا کم از کم اجتماع سے چلے 4 ماہ کی جماعت تیار کریں گے انشاءاللہ. تو بولو ہمت کر کے بھائی، پکا عزم جس کا ہونا، پکا عزم کہ اپنی مسجد سے 3 چلے کی جماعت نکالنی ہے، وہ کھڑے ہو. جماعت اجتماع سے پہلے کم از کم اجتماع پہ آخری درجہ، پکا عزم، وہ کھڑے ہو بھائی، وہ کھڑے ہو بھائی. کہاں سے؟ رسول مسجد. کہاں ہے یہ؟ اچھا ربانی مسجد، چناب گارڈن سے. ماشاءاللہ جی. او بھائی جانے والے بھائی، او بھائی تشریف رکھے بھائی. دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھے جی. بولو چلے 4 ماہ کی جماعت جی. عثمانیہ مسجد سے چلے 4 ماہ کی چلے کی جماعت. کہاں سے؟ بلوچستان سے. اچھا، یہ فیصل آباد والوں کو ذرا کیا کر رہا ہے تھوڑا سا ذرا. ہاں جی. 4 مہینے. کہاں سے؟ بلوچستان سے. 7 ماہ.
کہاں سے؟ پشین، یہ کچھ کریں گے سارے جی، ملتان سے. اچھا فیصل آباد والوں بھائیو ہمت کرو بھائی. چلے 4 ماہ کی جماعت جی. کیا سال کی؟ کہاں سے؟ چک جمرہ. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. کہاں سے؟ سکڑا اللہ. کہاں سے؟ چک جمرہ. نام آسان کر لو جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو. کوئٹہ سے ایک کچھ کرے گا کوئٹے والا سر. اکبری مسجد سے چلے کی جماعت جی. اور بھائی، اور بھائی، یہ تو عجیب بات ہے کہ دیکھو یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے، یہ تو کوئی سوال، یہ تو کوئی تشکیل سفریں پڑھنی ہے. تو یہ سب نیت کریں، اپنی مسجد سے جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نئے ہوں پرانے ہوں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مسجد کو روزانہ وقت دیں گے انشاءاللہ. اب سال 7 ماہ کی جماعت نکلے بھائی، 4 ماہ لگے، چلے لگے، مقام پہ وقت دے رہے ہیں. کوئی قصبے والے بولے، کوئی علاقے والے، ہم سال 7 ماہ کی جماعت تیار کریں گے بھائی. اندرون ملک سال کی جماعت تیار کریں گے بھائی. بولو بھائی. کہاں سے؟ کہاں سے؟ لکی مربت والا. یہ فیصل آباد والوں کو جوش دلا رہا ہے، جلدی جلدی جوش پہ نہیں آتے جی. بولو بھائی. سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، اندرون ملک سال، کوئی علاقہ، کوئی مسجد، اندرون سال جی. اور بھائی جو کرنا ہے وہ ہے، جو کرنا ہے ایسے ہوائی فائر نہیں مارنے جی. اندرون سال. کہاں سے؟ پشاور سے جی. کہاں سے؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بھائی